یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ حصہ سوم، جنگ، باب 18، ناٹور سیکٹر 16 ڈویژن۔ شمالی بنگال باقی صوبے سے 2 دریاؤں یعنی گنگا اور جمنا کے ذریعے کٹا ہوا تھا۔ اس کی مغربی اور شمالی سرحد بھارت سے ملتی تھی۔ رقبے کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا سیکٹر تھا اور اس کی کمان ایک وسیع الجثہ اور وسیع القلب جرنیل کے سپرد تھی۔ ان کا نام میجر جنرل سید نذر حسین شاہ تھا، جو اپریل کے آغاز میں 16 ڈویژن کے جی او سی بن کر آئے تھے۔ اپریل سے دسمبر تک شرپسندوں کی سرکوبی اور عام انتظامی امور کی وجہ سے وہ اپنے علاقے کے چپے چپے سے واقف ہو چکے تھے۔ ان کے سیکٹر کی جغرافیائی خصوصیات یہ تھیں کہ اس کے شمال مشرق میں ایک چھوٹا سا دریا بہتا تھا جسے ٹسٹا کہتے تھے۔ اس دریا کے اس پار لال منیر ہاٹ کا ننھا سا ہوائی اڈہ، کری گرام کا ریلوے جنکشن اور پٹ گرام جیسے اہم علاقے واقع تھے۔ گویا یہ علاقہ بذات خود ایک سیکٹر یا سب سیکٹر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس سیکٹر کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس کا شمالی بارڈر کٹا پھٹا تھا۔ سرحد کہیں شرما کر 5-10 میٹر اندر سکڑ آتی تھی اور کہیں جرأت رندانہ دکھا کر 15-20 میٹر باہر پھیل جاتی تھی۔ نقشے پر یوں معلوم ہوتا تھا کہ کھلے ہاتھ کی انگلیوں کے پور نظر آ رہے ہیں، کوئی اونچا کوئی نیچا۔ ان کی دفاعی اہمیت یہ تھی کہ اگر ہر کٹاؤ کے ساتھ فوجی متعین کیے جاتے تو 16 ڈویژن کا بیشتر حصہ انہی کی نظر ہو جاتا، اور اگر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تو مکتی باہنی اور اس کے آقا انہیں بآسانی ہڑپ کر لیتے۔ اس سیکٹر میں کھلے ہاتھ کی بلند ترین انگلی بھارت کی گردن کو جا چھوتی تھی، جو مغربی بنگال، بہار کو اسام، تریپورہ سے ملاتی تھی۔ اس گردن نما پٹی کی چوڑائی بمشکل 25 کلومیٹر تھی، جس کے جنوبی کونے پر ہماری سرحد کا بلند ترین ابھار ٹیٹالیا تھا۔ دشمن کو ڈر تھا کہ اگر پاکستان نے ٹیٹالیا سے بڑھ کر 25 کلومیٹر کی پٹی پر قبضہ کر لیا تو بھارت کی افواج 2 حصوں میں کٹ کر رہ جائیں گی۔ چنانچہ اس نے جنگ سے پہلے ہی ٹیٹالیا پر قبضہ کر کے اپنے آنے جانے کا راستہ محفوظ کر لیا تھا۔ اسی طرح باقی انگلیوں کے پور بھی اس نے قلم کر کے اپنی سرحد سیدھی کر لی تھی۔ اس سیکٹر کی مغربی سرحد گھوڑے کی کاٹھی کی مانند تھی۔ دباؤ والی جگہ پر ہلی کا مقام تھا، جس پر سواری کرنے کی بھارت نے بہت کوشش کی۔ اس کا احوال آگے آئے گا۔ ہلی کے شمال اور جنوب میں سرحد پھولے ہوئے پیٹ کی طرح باہر نکل آئی ہوئی تھی۔ اس حصے یا سب سیکٹر میں یہی خطرہ تھا کہ دشمن اس دباؤ کو اور دبا کر شمالی بنگال میں گھس آئے اور وہاں سے 45 کلومیٹر دور اس سڑک کو کاٹ دے جو شمال اور جنوب میں رابطے کا واحد ذریعہ تھی۔ اس علاقے میں سڑک کے علاوہ شمالاً جنوباً ریل کی پٹڑی بھی تھی، مگر وہ ہلی کے مقام پر بارڈر سے اتنی قریب گزرتی تھی کہ ریلوے اسٹیشن کی عمارت ایک ملک میں تھی اور پٹڑی دوسرے ملک میں۔ گزشتہ مارچ کے بعد حالات خراب ہوتے ہی یہاں سے ریل گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی تھی۔ باقی سڑکیں جو شمال سے پھوٹتی اور جنوب کی طرف بڑھتی تھیں شمالی حصے تک محدود تھیں۔ شمالی اور جنوبی علاقوں کو ملانے والی سڑکیں بہت کم تھیں۔ یہاں کی سب سے بڑی سڑک 153 کلومیٹر لمبی تھی، جو رنگ پور کو بوگرا سے ملاتی تھی۔ بوگرا سے ایک سڑک ناٹور کو نکلتی تھی، جہاں جنرل نذر حسین شاہ کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھا، اور دوسری گلونڈو گھاٹ کے راستے ڈھاکہ کو جاتی تھی۔ اس علاقے میں دشمن کے عزائم کیا ہو سکتے تھے؟ ایک خیال یہ تھا کہ وہ اپنی گردن کو، جسے سلی گری نیک کہا جاتا ہے، بچانے کے لیے
شمال سے حملہ آور ہوگا اور ہماری دفاعی پوزیشنوں کو لپیٹتا ہوا جنوب کی طرف بڑھے گا۔ اس مفروضے کی حمایت میں یہ دلیل دی جاتی تھی کہ اس سیکٹر میں دشمن کا سب سے بڑا مسئلہ اپنی گردن کو بچانا اور رابطے کے اس راستے کو محفوظ اور وسیع کرنا ہے جہاں سے چین کی سرحد بمشکل 75 کلومیٹر دور تھی۔ اس راستے کو وسیع کر کے وہ پاکستان اور چین کے درمیان فاصلہ بھی بڑھا سکتا تھا۔ اس مفروضے کی مخالفت میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر وہ شمال سے پیش قدمی کرتا ہوا 100-200 کلومیٹر بھی آ جائے تو سقوط مشرقی پاکستان کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر اس کا مقصد صرف بنگلہ دیش قائم کرنے کے لیے ایک قطع زمین حاصل کرنا ہے تو یہ حکمت عملی اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ دشمن کے عزائم کے متعلق مفروضہ یہ تھا کہ وہ ہلی کے راستے داخل ہو کر سیدھا مشرق کی طرف بڑھے گا تاکہ اس سیکٹر کو 2 حصوں میں کاٹ دے اور اوپر والے حصے کو بنگلہ دیش بنا لے۔ اس سے اس کے 2 مقاصد حاصل ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ کہ سلیگوری والا راستہ وسیع اور محفوظ ہو جاتا تھا اور دوسرے بنگلہ دیش کے لیے موزوں قطع زمین بھی ہاتھ آ جاتا تھا جس میں زرخیز زمین کے علاوہ لال منیر ہاٹ کا ہوائی اڈہ، کری گرام، رنگ پور اور دیناج پور کے ریلوے جنکشن بھی شامل تھے۔ دشمن کے عزائم کے اس تجزیے کے پیش نظر جنرل نذر حسین شاہ نے اپنے دونوں بریگیڈوں کو اس طرح لگایا کہ دشمن شمال سے جنوب کی طرف بآسانی پیش قدمی کر سکے، نہ ہلی کے راستے داخل ہو کر شمالی بنگال کو 2 حصوں میں کاٹ سکے۔ انہوں نے بریگیڈیئر انصاری کی قیادت میں 23 بریگیڈ کو رنگ پور میں رکھا اور اس کی نفری شمال، شمال مشرق اور شمال مغرب کے سرحدی علاقوں میں پھیلا دی۔ دوسرا بریگیڈ 205 بریگیڈیئر تجمل حسین کی زیر نگرانی بوگرا میں تعینات کیا اور اس کی قابل اعتبار پلٹن 4 فرنٹیئر فورس کو ہلی کے دفاع پر لگا دیا۔ باقی نفری کو ہلی کے شمال اور جنوب میں پھیلا دیا۔ جنگ سے کچھ عرصہ پہلے جو ہنگامی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کھڑے کیے گئے تھے ان میں سے ایک کو راج شاہی میں رکھا گیا۔ اس کی کمان بریگیڈیئر اشرف کے سپرد تھی جن کی زیر کمان نفری زیادہ تر نیم عسکری تنظیموں سے لی گئی تھی۔ اس علاقے میں کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو دشمن کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرتی۔ صرف دریائے گنگا میں کشتیوں کے ذریعے داخل ہو کر راج شاہی کے پاس اترنے کی کوشش کر سکتا تھا، مگر کشتیوں پر وہ کہاں تک ٹرک، توپیں اور ٹینک لاتا۔ امکان یہی تھا کہ اس حصے میں تند و تیز جنگ نہیں ہوگی۔ جنرل نذر حسین کے دفاعی وسائل میں ایک چیز ایسی تھی جو مشرقی پاکستان میں نایاب تھی، یہ تھے ٹینک۔ اس صوبے کی واحد ٹینک ریجمنٹ 29 کیولری 16 ڈویژن کے پاس تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ میدان جنگ کی نبض پہچاننے والے ماہرین کا خیال تھا کہ اگر مشرقی پاکستان میں کہیں ٹینکوں کی لڑائی ہو سکتی ہے تو شمالی بنگال میں، کیونکہ یہاں ندی نالے نسبتاً کم تھے اور کھیتوں میں پانی زیادہ عرصہ نہیں رکتا تھا۔ اس ریجمنٹ میں جس کا ہیڈ کوارٹر رنگ پور میں رکھا گیا تھا M-24 ساخت کے ٹینک تھے جو دوسری جنگ عظیم میں کارہائے نمایاں انجام دینے کے بعد کوریا 1951 کی جنگ میں بھی اپنے جوہر دکھا چکے تھے۔ ان کا ماضی شاندار سے ہی مگر حال خستہ تھا۔ ان کی توپوں کے دہانے اتنے ملائم ہو چکے تھے کہ گولہ پوری شدت سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور جب نکلتا تھا تو 1000 میٹر سے دور نہ جاتا تھا۔ ان ٹینکوں کی رفتار بھی عمر کے ساتھ ساتھ مدھم پڑ چکی تھی، مگر بے اولاد گھرانے میں اپاہج بچہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں مشرقی پاکستان میں اس کیولری ریجمنٹ پر بڑا فخر تھا۔ یہ ہمارے زور بازو کی علامت تھی۔ جہاں ٹینک ہوتے جوانوں کے حوصلے بلند تر ہو جاتے۔ جنرل نذر نے اس ریجمنٹ کے حصے بکھرے کر کے انہیں مختلف جگہوں پر بانٹ رکھا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ علاقے میں ہمارے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی اور دشمن کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے برعکس ہندوستانی رسالہ جدید ترین ٹینکوں سے لیس تھا، جس میں T سلسلے T-55
T-56 کے روسی ٹینک بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ بھارت کے اپنے کارخانوں میں بنے ہوئے وجنتا ٹینک تھے۔ ان دونوں قسم کے ٹینکوں کی مجموعی قوت کے سامنے دوسری جنگ عظیم کے M-24 ٹینک کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ جنگ کا اتار چڑھاؤ دیکھنے سے پہلے آئیے ایک نظر اس صورتحال پر ڈالیں جو جنگ سے پہلے یہاں رونما ہو چکی تھی۔ اس سیکٹر میں ہلی دشمن کی آنکھ میں شروع سے کھٹک رہا تھا۔ اس نے اس کے سامنے اپنا 20 ڈویژن، رسالے اور توپ خانے سمیت ڈال رکھا تھا اور گزشتہ ستمبر سے اس پر گولہ باری بھی شروع کر رکھی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مکتی باہنی کی کارروائیاں زور پکڑتی گئیں تو اس گولہ باری میں بھی شدت آتی گئی۔ ماہ نومبر میں تو شاید ہی کوئی دن گزرا ہو جب ہلی میں گولوں کی بارش نہ ہوئی ہو۔ اس گولہ باری کی آڑ میں کئی بار دشمن نے آگے بڑھ کر ہلی پر قبضہ بھی کرنا چاہا، مگر ہر بار ہماری فرنٹیئر فورس 4FF نے اس کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ 21 نومبر کو جب بھارت نے ہماری سرحدوں کے اندر پاؤں جمانے کے لیے سرحدی موڑوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی تو اس نے ہلی پر بھی دباؤ بڑھا دیا۔ اس کی ایک پلٹن 7 گارڈز نے ہلی اور اس کے نواح میں قاسم، بابر، نواپارا اور اپٹور کی چوکیوں پر حملہ بول دیا۔ قاسم پوسٹ جو ہلی کے شمال میں کوئی 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، دشمن نے روند ڈالی۔ وہاں ہمارے 10 جوان شہید اور 12 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں نوجوان پلاٹون کمانڈر بھی شامل تھا۔ یہاں سے دشمن نے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ بابر پوسٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کی پیش قدمی کو روک دیا گیا اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچا۔ اس کے 3 ٹینکوں میں سے صرف ایک ریلوے لائن عبور کر کے ہمارے علاقے میں گھس آنے میں کامیاب ہوا، مگر ایک ٹینک شکن توپ کے گولے نے اسے وہیں بیکار کر دیا۔ دشمن نے کھلی جارحیت کے اس نشان کو کھینچ کر واپس لے جانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ 27 نومبر کو چکن تکے کی پلیٹ پر جنرل نیازی جن صحافیوں سے ملے وہ اسی جارحیت کو دیکھنے کے لیے ڈھاکہ سے یہاں لائے گئے تھے۔ اگرچہ 4FF نے بابر پوسٹ پر دشمن کی یلغار کو ناکام بنا دیا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ اگر بھارت کی تازہ دم فوج نے اس پر اچانک حملہ کر دیا تو کہیں اس کا حشر بھی قاسم پورٹ والا نہ ہو۔ چنانچہ وہاں پر متعین پلاٹون تقریباً 30 آدمی کو واپس بلا لیا گیا۔ دشمن نے اس چوکی کو خالی پا کر چپکے سے قبضہ کر لیا اور یوں پہلی بار اس کے پاؤں ریلوے لائن کے مشرقی جانب جم گئے۔ آپ کو یاد ہوگا 29 کیولری کے چند ٹینک دریائے گنگا پر ہارڈنگ پل کے پاس رکھے گئے تھے کہ وقت ضرورت دریا کے دونوں جانب استعمال کیے جائیں۔ ہلی پر مذکورہ دباؤ پڑا تو ان ٹینکوں کا ایک ٹروپ 4 ٹینک یہاں لایا گیا، جسے 4FF کی ڈی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر واقع ڈنگا پارا میں رکھا گیا۔ بابر پوسٹ سے جو نفری واپس بلائی گئی تھی اسے بھی ڈنگا پارا میں متعین کیا گیا۔ ڈنگا پارا سے شمال میں 34 پنجاب R&S کی ایک پلاٹون لگا دی گئی جس کے پاس ٹینک شکن توپیں تھیں۔ اس طرح وسائل کو مجتمع کرنے کے بعد ہم میں اتنی سکت آ چکی تھی کہ ہم دوبارہ حملہ کر کے بابر پوسٹ پر قبضہ کر لیں، مگر اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اسی اثناء میں دشمن نے بھی وہاں اپنی طاقت میں اضافہ کر لیا تھا۔ چنانچہ یہی طے ہوا کہ یہ پوسٹ خالی کرانے کے بجائے اپنی نفری کو یوں متعین کیا جائے کہ دشمن کا پھیلاؤ بڑھنے نہ پائے۔ لہٰذا 2 کمپنیوں کو ہم نے جنوب اور مشرق کی طرف ڈال کر بابر پوسٹ کے گرد حصار باندھ دیا اور تیسری کمپنی C کمپنی کو ریلوے لائن کے پشتے کی مغربی جانب رکھا گیا تاکہ دشمن اس جانب آزادانہ نقل و حرکت نہ کر سکے۔ اس کمپنی کی قیادت ایک جرری افسر میجر اکرم کے سپرد تھی۔ نومبر کے آخر میں دشمن نے میجر اکرم کی پوزیشن کو تباہ کر کے اپنے پہلو سے کانٹا نکالنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر ناکام رہا۔
3 دسمبر کو جنگ کا آغاز ہونے تک میجر اکرم اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے۔ بھرپور جنگ سے پہلے شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ دشمن نے چھوٹے چھوٹے موڑوں، نکڑوں اور ابھاروں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ان میں ٹٹالیا، پٹگرام اور برنگا ماری شامل تھے۔ ٹٹالیا پر قبضہ کر کے دشمن نے بہار اور آسام کے درمیان سلیگری کا راستہ 25 کلومیٹر سے بڑھا کر 55 کلومیٹر کر لیا تھا۔ بھارت نے اسی پر اکتفا کرنے کے بجائے مزید جنوب کی طرف پیش قدمی کی تھی اور 28 اور 29 نومبر کی درمیانی رات کو اس نے پاچا گڑھ پر اور اس سے اگلے 2 روز میں بوڑا پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوں دشمن اس علاقے میں ایک اہم قصبے ٹھاکر گاؤں پر دستک دینے لگا۔ اس کے علاوہ اس نے دریائے ٹسٹا کے پار سرحدی چوکیوں کو رفتہ رفتہ پیچھے دھکیل کر 2 دسمبر تک کوری گرام اور لال منیر ہاٹ تک پہنچا دیا تھا۔ اس طرف دباؤ پڑنے سے انتہائی مشرقی جانب جو چوکیاں چلماری تک پھیلی ہوئی تھیں انہیں بھی سمیٹ کر کوری گرام میں اکٹھا کر لیا گیا۔ 3 دسمبر تک یہی حالت تھی۔ بھرپور جنگ چھڑتے ہی بھارتی فضائیہ نے کوری گرام اور لال منیر ہاٹ پر گولہ باری میں اضافہ کر دیا۔ اگرچہ یہ دونوں شہر ماہ نومبر ہی سے ان حملوں کو سہ رہے تھے، مگر 4 دسمبر کو ان پر قہر کی جو آگ برسی انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہاں پڑے رہنے اور مار کھاتے رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ چنانچہ اسی شام جی او سی میجر جنرل نذر حسین نے حکم دیا کہ دریائے ٹسٹا کے پار جتنی افواج ہیں وہ تمام رنگ پور میں جمع ہو جائیں۔ پسپائی 4 اور 5 دسمبر کی درمیانی رات کو شروع ہوئی اور اگلے روز شام تک جاری رہی۔ فوج کو پسپا ہوتے دیکھ کر مقامی محب وطن شہری بھی گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ پاک فوج کے بغیر وہاں ان کا رہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کیوں نہ فوج کے ساتھ چلا جائے تاکہ جو اس پر بیتے گی وہ بھی سہ لیں گے۔ چنانچہ جو ریل گاڑی ہمارے سپاہیوں کو رنگ پور پہنچانے کے لیے کوری گرام سے روانہ ہوئی اس پر یہ لوگ بھی ٹوٹ پڑے۔ اس علاقے میں یہ آخری ریل گاڑی تھی جو متحدہ پاکستان کے دور میں فوج کی زیر نگرانی چلائی جا رہی تھی۔ اس کے انچارج ایک میجر تھے جنہوں نے اس ناقابل فراموش سفر کا حال مجھے یوں بتایا۔ گاڑی میں اکثریت شہری باشندوں کی تھی جس میں سے بیشتر زارو قطار رو رہے تھے۔ پاکستانی سپاہی کھڑکیوں میں سے رائفلوں کی نالیاں باہر نکال کر متوقع حملہ آوروں سے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ گاڑی کا آخری ڈبہ ایک کھلے پلیٹ فارم کی مانند تھا جس کے ارد گرد ریت کی بوریوں کی دیوار کھڑی کی گئی تھی۔ اندر ہلکی توپیں مارٹر نصب تھی تاکہ گھمبیر حملے کی صورت میں انہیں استعمال میں لایا جا سکے۔ چلتی گاڑی پر جگہ جگہ باغیوں نے فائرنگ کی جس کا جواب کھڑکیوں سے فائر کر کے دیا گیا، مگر گاڑی کسی رکاوٹ کے بغیر چلتی رہی۔ دریائے ٹسٹا پر ریلوے کا پل سامنے نظر آ رہا تھا۔ ہم اسے عبور کرنے والے تھے کہ کچھ دور رضاکاروں کا ایک دستہ نظر آیا۔ ہم رک گئے تاکہ انہیں بھی ساتھ لیتے چلے، مگر ہم نے انہیں بلایا مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ہم ان ناعاقبت اندیش لڑکوں کی بے حسی پر حیران آگے بڑھ گئے۔ دریا کو عبور کر کے پل اڑا دیا۔ اس کے بعد انہی لڑکوں نے زور کا نعرہ لگایا، جے بنگلہ، بنگلہ دیش زندہ باد۔ دراصل وہ مکتی باہنی کے لوگ تھے جو جاسوسی کی خاطر رضاکاروں کی صفوں میں گھس آئے تھے۔ 5 اور 6 دسمبر کی درمیانی رات کو دریائے ٹسٹا کے پار کی ساری نفری رنگ پور پہنچ گئی۔ اسی رات بقیہ شمالی سرحد سے بھی ہمارے سپاہی اتنے پیچھے ہٹ آئے کہ ہماری دفاعی لائن رنگ پور اور ٹھاکر گاؤں کی سیدھ میں آ گئی۔ ٹھاکر گاؤں پر مزید دباؤ پڑا تو ہم دیناج پور کے شمال میں منڈل پارہ پہنچ گئے۔ منڈل پارہ اور رنگ پور کے درمیان ایک اور سڑک شمالن جنوباً جاتی تھی جس کے شمالی سرے پر ڈومر واقع تھا۔ اب ڈومر سے بھی فوجی دستے واپس بلا کر سید پور میں جمع کیے گئے۔ گویا 6 دسمبر کو ہماری نئی دفاعی لائن رنگ پور، سید پور اور دیناج پور کی سیدھ میں تھی۔
رنگپور میں مقیم 23 بریگیڈ اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ اس نے جنگ کے آخر تک اس دفاعی لائن کو پنکچر نہ ہونے دیا۔ دوسری طرف ہلی کے مقام پر دشمن نے بھرپور جنگ چھڑتے ہی ہمارے دفاع میں شگاف ڈالنے کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دیں۔ 4FF جو کئی مہینوں سے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی، اب بھی اپنے مورچوں میں جمی رہی۔ البتہ ہلی سے 11 کلومیٹر شمال میں چرائی کے مقام پر دشمن کو ہماری پوزیشن میں ایک ملائم مقام مل گیا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ چرائی میں ابتداً ہمارے پاس ایک کمپنی تھی، 100-125 افراد، مگر نومبر کے آخر میں قاسم پوسٹ والے سانے کے بعد یہاں سے کچھ نفری ہٹا کر ایک اور جگہ بھیج دی گئی تھی جہاں اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ گویا چرائی میں ہماری دفاعی پوزیشن کمزور تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے کمانڈروں کا خیال تھا کہ یہاں کسی بڑے بھارتی حملے کی توقع رکھنا عبث ہے، کیونکہ نہ تو وہاں سے کوئی بڑی سڑک پھوٹتی ہے جس پر چڑھ کر وہ آگے بڑھ سکے، اور نہ اس علاقے میں کوئی ایسا مقام ہے جو جنگی نقطہ نظر سے بھارت کے لیے اہمیت رکھتا ہو۔ مزید برآں عام خیال یہ تھا کہ اس علاقے میں کم از کم نقشے پر ایسے دلدلی علاقے ہیں جن سے ٹینکوں کا گزرنا مشکل تھا۔ مکتی باہنی اس علاقے کے تمام خد و خال سے واقف تھی۔ اس نے اپنے آقاؤں کو بتایا کہ ہلی پر سر پھوڑنے کی بجائے اگر اس کے اوپر یا نیچے قسمت آزمائی کی جائے تو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ بھارت نے جب چرائی کا انتخاب کیا تو مکتی باہنی والوں نے اسے بتایا کہ علاقہ بالکل خشک پڑا ہے اور وہاں پاکستان کی نفری بھی بہت تھوڑی ہے۔ چنانچہ دشمن نے مکتی باہنی کی رہنمائی میں ایک کمپنی اور چند ٹینک ادھر روانہ کر دیے۔ انہوں نے چرائی کو گھیرے میں لے کر اس کے جنوبی حصے سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ وہاں پر موجود پلاٹون کمانڈر نے شام کو اپنے افسر اعلیٰ کو وائرلیس پر اطلاع دی، میرے بائیں جانب سے دشمن کے ٹینک گزر کر رنگپور بوگرا روڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ افسر نے کہا، بے وقوف، یہاں ٹینک کہاں؟ شام کے دھندلکے میں تم نے بھینسیں دیکھی ہوں گی۔ پلاٹون کمانڈر نے عرض کیا، سر آپ درست ہی کہتے ہوں گے، مگر ان بھینسوں پر 100 ملی میٹر دھانے کی توپیں فٹ ہیں جو ہمارے مورچوں کو ایک ایک کر کے چگتی جا رہی ہیں۔ اگرچہ دشمن چرائی کو چیر کر آگے بڑھ چکا تھا، مگر اس کو پتا تھا کہ اس کے جنوبی پہلو میں میجر اکرم اپنی سی کمپنی کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ بھارت نے 2 مضبوط دستے شمال اور جنوب کی طرف روانہ کیے تاکہ وہ میجر اکرم کی کمپنی کو 2 جبڑوں میں بھینچ کر ختم کر دیں۔ میجر اکرم نے اپنی دفاعی پوزیشن اس طرح ترتیب دی تھی کہ وہ دونوں طرف سے دفاع کر سکتا تھا۔ چنانچہ دشمن پے در پے حملے کرتا رہا لیکن میجر اکرم کا بال بیکا نہ کر سکا، حتیٰ کہ 6 دسمبر آ گیا۔ اس نے مزید 48 گھنٹے دونوں جانب سے سی کمپنی کی پوزیشن پر پورا دباؤ ڈالا لیکن بے سود۔ اب 8 دسمبر ہو چکی تھی اور میجر اکرم کی کمپنی غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کر کے اپنی پوزیشن میں ڈٹی ہوئی تھی۔ میجر اکرم ایک مورچے سے دوسرے مورچے میں جا جا کر اپنے جوانوں کو شاباش دے رہے تھے۔ اسی کیفیت میں اچانک ٹینک کا ایک گولہ ان پر آ پھٹا اور وہ موقع ہی پر جاں بحق ہو گئے۔ ان کی موت کے سنگین صدمے نے ان کے سپاہیوں کو بے حد متاثر کیا۔ دشمن نے میجر اکرم کی شہادت کے بعد دوبارہ شمال اور جنوب سے سی کمپنی پر بھرپور حملہ کیا جو کامیاب رہا۔ ہمارے جوانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ صرف 40 جوان اس مارکے سے سلامت بچ کر پلٹن سے جا ملے۔ میجر اکرم کو بعد از شہادت نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا۔ جب دشمن میجر اکرم سے نپٹ رہا تھا تو اس کا ایک اور دستہ مشرق کی طرف پیش قدمی کرتا ہوا رنگپور بوگرا روڈ پر پیر گنج کے مقام پر پہنچ گیا، جس کی ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ لڑائی ابھی سرحد کے ساتھ ساتھ میجر اکرم کے علاقے میں ہو رہی ہے۔ 7 دسمبر کی سپہر کو میجر جنرل نذر حسین شاہ رنگپور کا دورہ کر کے آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ بریگیڈیئر تجمل حسین اور چند اور افسر تھے۔ جب وہ شمال کی طرف سے آتے ہوئے پیر گنج کا موڑ مڑنے لگے تو ان پر اچانک فائر کھل گیا۔ وہ فوراً گاڑیاں چھوڑ کر درختوں کے ایک جھنڈ میں اوجھل ہو گئے۔ جنرل نذر حسین نے بعد میں مجھے فاتحانہ انداز میں بتایا، دشمن کے ٹینک مجھ سے بمشکل 500 میٹر دور تھے۔ درختوں کے جھنڈ سے ہوتے ہوئے جنرل نذر ان کے ایک ساتھی
ایک دیہات میں پہنچے جہاں ایک خدا ترس بنگالی نے انہیں ایک محفوظ راستے سے رنگ پور جانے والی سڑک پر پہنچا دیا۔ میجر جنرل نذر حسین شاہ کی جیپ پر 2 ستاروں والی پلیٹ لگی تھی جو وہ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس پلیٹ کی الٹی طرف 3 ستارے لگے تھے تاکہ لیفٹیننٹ جنرل نیازی کی آمد پر بھی اسے استعمال کیا جا سکے۔ بھارتی سپاہی یہ پلیٹ ٹرافی کے طور پر اتار کر اپنے افسروں کے پاس لے گئے تو وہ 3 ستارے دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل پر داؤ مارا ہے۔ انہیں کیا پتا کہ جب سے بھرپور جنگ کی خبر ریڈیو پاکستان سے نشر ہوئی تھی، جنرل نیازی ڈھاکہ سے باہر ہی نہیں نکلے تھے۔ جنرل نذر حسین کی گمشدگی کی اطلاع 7 اور 8 دسمبر کی درمیانی رات کو ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر میں پہنچی۔ میں بھی اس وقت وہاں آپریشن روم میں موجود تھا۔ ہم سب کا گمان یہی تھا کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ چنانچہ میجر جنرل جمشید کو، جو سول آرمڈ فورسز کے ڈائریکٹر جنرل اور 39 ہنگامی ڈویژن کے GOC تھے، اسی وقت ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ کیا گیا تاکہ وہ جنرل نذر کی جگہ ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ 1.5-2 گھنٹے ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بعد جنرل جمشید بے نیل و مرام کوئی 2 بجے واپس ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رات کی تاریکی میں جنرل نذر کے ہیڈ کوارٹر میں اتر نہ سکے۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ جنرل نذر حسین شاہ بخیر و عافیت واپس اپنی جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ یوں GOC کو خطرے میں ڈال کر یہ بنیادی معلومات حاصل کی گئیں کہ رنگ پور بوگرا روڈ پر دشمن پہنچ چکا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اگر اس کو فی الفور وہاں سے ہٹایا نہ گیا تو 16 ڈویژن مستقل طور پر 2 حصوں میں بٹ کر رہ جائے گا، یعنی 23 بریگیڈ اوپر رنگ پور میں اور 205 بریگیڈ نیچے بوگرا میں، اور اگر ڈویژن تقسیم ہو جائے تو وہ ڈویژن نہیں رہتا۔ چنانچہ GOC نے 2 دستے تیار کرنے کا حکم دیا۔ ہر دستے کو ٹاسک فورس کا نام دیا گیا۔ ایک ٹاسک فورس کو اوپر سے حملہ آور ہونا تھا اور دوسری کو جنوب سے۔ بنیادی فلسفہ وہی تھا جو بھارت نے میجر اکرم کی C کمپنی کے خلاف استعمال کیا تھا، یعنی دشمن کو 2 جبڑوں میں بھیج کر تباہ کر دینا۔ جنوبی ٹاسک فورس کی قیادت بریگیڈیئر تجمل کے سپرد تھی، جبکہ شمالی ٹاسک فورس لے کر بریگیڈیئر نعیم کو رنگ پور کی طرف سے حملہ آور ہونا تھا۔ بریگیڈیئر نعیم نومبر کے آخر میں شرپسندوں کے تعاقب میں جنوب سے شمال کی جانب جا نکلے تھے اور جنگ چھڑنے کے بعد وہیں رک گئے تھے۔ 48 قیمتی گھنٹے گزر گئے مگر کوئی جبڑا بھی دشمن کے نزدیک نہ پہنچا۔ بریگیڈیئر نعیم سے جب بھی پوچھا گیا وہ یہی کہتے رہے کہ بس حملے کا پلان بنا رہا ہوں۔ ادھر بریگیڈیئر تجمل نے خود جنوبی ٹاسک فورس کی قیادت کرنے کے بجائے 23 بلوچ کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل سلطان سے پیر گنج کی طرف جانے کو کہا۔ جب اس میں تاخیر ہوئی تو بریگیڈیئر تجمل نے لیفٹیننٹ کرنل سلطان پر خوب لان تان کی، یہاں تک کہ ان پر بزدلی کا الزام لگایا۔ اس پر لیفٹیننٹ کرنل سلطان کو اتنا طیش آیا کہ وہ فوراً اپنی پلٹن ٹرکوں میں لاد کر پیر گنج کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا خیال تھا پیر گنج سے ذرا ادھر وہ ٹرکوں سے اتر کر پوزیشن سنبھال لیں گے اور فوجی سکھلائی کے مطابق دشمن تک پیش قدمی کریں گے، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ گزشتہ 2-3 دنوں میں دشمن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہا، بلکہ اس نے اس دوران میں مزید ٹینک اور پیدل فوج بلا کر اپنی دفاعی پوزیشن کو پیر گنج سے نیچے تک پھیلا دیا ہے۔ لہٰذا ابھی لیفٹیننٹ کرنل سلطان کی پلٹن ٹرکوں ہی پر تھی کہ دشمن کے ٹینکوں اور پیدل فوج نے ان پر فائر کھول دیا۔ ہراول کمپنی کو دشمن نے بھون کر رکھ دیا۔ کرنل سلطان سمیت سب آدمی شہید ہو گئے۔ بقیہ پلٹن سراسیمہ حالت میں پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی۔ بریگیڈیئر تجمل کو خیال ہوا شاید دشمن ان کا تعاقب کرتا ہوا جنوب کی طرف پیش قدمی کرے گا، چنانچہ انہوں نے 8 بلوچ اور 32 پنجاب کی ایک کمپنی چند توپوں سمیت کمک کے طور پر روانہ کی۔ دشمن ابھی پیش قدمی کے موڈ میں نہیں تھا، وہ پیر گنج سے ذرا جنوب میں پلاس باری کے مقام پر رک گیا تھا۔ دشمن کی نئی پوزیشن کا اثر 205 بریگیڈ کی دفاعی پوزیشنوں پر بھی پڑا، یعنی اس بریگیڈ کی وہ نفری جو بوگرا کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں پھیلی ہوئی تھی بے اثر نظر آنے لگی، کیونکہ دشمن بوگرا کے عین شمال سے حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔
لہٰذا بریگیڈیئر تجمل نے شمال مغرب میں 4 FF کو ہلی میں اپنے پرانے مورچوں سے اکھاڑ کر واپس بلا لیا اور شمال مشرق میں چھوٹی چھوٹی چوکیاں مثلاً پھلچری گھاٹ، بوناپارا اور گوبند گنج خالی کر دیں۔ یوں دشمن نے بوگرا رنگپور روڈ پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا اور 16 ڈویژن جنرل نذر حسین شاہ کی تمام تر جرنیلی کے باوجود مستقل طور پر 2 حصوں میں کٹ گیا۔ شمالی بریگیڈ رنگپور، سید پور، دیناج پور تک محدود تھا اور جنوبی بریگیڈ بوگرا کے شمال تک۔ اب دونوں کو اپنی اپنی ڈفلی علیحدہ علیحدہ بجانی تھی۔ وہ جو فوجی مبصر کہہ گئے ہیں کہ ڈویژن ایک آرکیسٹرا کی مانند ہوتا ہے جس کے تمام تار موسیقار کے اشارے پر ہم آہنگ ہو کر بجتے ہیں، یہاں محض کتابی بات معلوم ہوتی تھی۔ اب دشمن کی نظریں بوگرا پر تھیں جو ایک مشہور شہر اور اہم مواصلاتی مرکز تھا۔ جنرل نذر بوگرا کی جنگ بریگیڈیئر تجمل کے سپرد کر کے ناٹور کی طرف پسپا ہو چکے تھے۔ بریگیڈیئر تجمل نے بوگرا سے 14 کلومیٹر شمال میں مہاستھان کے مقام پر دشمن کے سامنے دفاعی بند باندھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے وہاں سڑک اور سڑک کے دونوں جانب 8 بلوچ اور 32 پنجاب کی کمپنی لگا دی۔ 4 FF جو دہلی سے واپس بلائی گئی تھی اسے چند دن آرام دینے کے لیے بوگرا ہی میں رکھا گیا۔ مہاستھان کا دفاع کرنے والی فورس شمال کی طرف سے آنے والے دشمن کا راہ تکتی رہی اور وہ مکتی باہنی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہوا سڑک کو چھوڑ کر اس کے مشرقی جانب کھیتوں میں جا نکلا، جہاں سے وہ مڑ کر ہماری پوزیشن کے جنوب میں آ گیا۔ ہماری لڑاکا نفری آگے شمال کی طرف تھی اور پیچھے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں کلرک، باورچی اور دوسرا عملہ تھا۔ دشمن نے انہیں اور وہاں پر موجود چند ٹرکوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد اس نے ہماری پشت سے ہم پر حملہ کر دیا۔ میجر ساجد جو 32 پنجاب کی کمپنی کے قائد تھے دشمن کے ہتھے چڑھ گئے۔ ان کے خواب و خیال میں نہ تھا کہ دشمن ہماری پشت پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ میجر ساجد تو پکڑے گئے مگر ان کے سپاہی مورچوں میں لڑتے رہے۔ ان میں سے بعض تو سامنے اور پیچھے سے بیک وقت حملے کی تاب نہ لا کر ہمت ہار بیٹھے، مگر حوالدار حکم داد اپنے مورچے میں ڈٹا رہا۔ اس پر دشمن نے 3 حملے کیے لیکن اس نے تینوں پسپا کر دیے۔ ہر پسپائی کے ساتھ دشمن کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اس پر ہندوستانی میجر نے اپنے قیدی میجر ساجد سے کہا، اس جنونی کو روکو ورنہ ہم اسے مورچے ہی میں رون ڈالیں گے۔ ساجد نے تامل سے کام لیا تو بھارتی افسر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مورچے پر حملہ کر کے اسے خاموش کر دیں۔ حکم داد اپنے مورچے میں تنہا تھا۔ اس پر حملہ آوروں نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس نے جھک جھک کر یہ وار سہا اور جو ہی دشمن آگے بڑھنے لگا اس نے 3 آدمیوں کو گولیوں کے ایک برسٹ سے ڈھیر کر دیا۔ اب بھارتی میجر اور بپھرا۔ اس نے ریوالور میجر ساجد کی چھاتی پر رکھتے ہوئے کہا، اسے بند کراؤ ورنہ تمہیں گولی مار دوں گا۔ میجر ساجد نے جو حکم داد کی آنکھوں سے اوجھل تھا زور سے کہا، حکم داد اب بس کرو۔ اس نے ٹھیٹھ پنجابی میں جواب دیا، صاحب اپنا امنیشن مکائی بیٹھے ہو تے مینوں آکھنے ہو بس کر، میرے کول اجے 2 میگزیناں باقی ہن۔ اس نے ہار نہ مانی اور دشمن نے مزید جانوں کی قربانی دے کر اسے مورچے ہی میں ختم کر دیا۔ 12 دسمبر کو ہم مہاستھان سے پسپا ہو کر بوگرا کے بیرونی حاشیے پر آ گئے۔ گویا اب بوگرا کے دفاعی قلعے کی جنگ شروع ہونے والی تھی، جس کے لیے بریگیڈیئر تجمل نے شہر کے چاروں طرف مورچے کھدوا رکھے تھے۔ ہمارے سپاہیوں نے پوزیشن سنبھال لی۔ دشمن کے طیارے اور توپیں اوپر سے گولے برساتے رہے اور ہم اپنے مورچوں میں بیٹھے گولہ باری سہتے رہے۔ گویا ہتھوڑے اور آہرن والی بات شروع ہو گئی، لیکن یہ خیال غلط نکلا کہ ہمیشہ ہتھوڑا چلانے والے ہاتھ پہلے تھک جاتے ہیں اور آہرن کی قوت برداشت میں فرق نہیں آتا۔ اس گولہ باری سے جب لوگ شہید اور زخمی ہونے لگے اور عمارتیں مسمار ہونے لگیں تو حوصلے بھی پست ہونے لگے۔ جتنے آدمی گولوں یا گرنے والی عمارتوں کی اینٹوں کا شکار ہوتے انہیں ایک عمارت میں جمع کر دیا جاتا تاکہ جب حالات اجازت دیں گے تو ان کی طرف توجہ دی جائے گی۔ بوگرا میں قلعہ بند ہونے پر لیفٹیننٹ کرنل سرفراز ملک سے کہا گیا کہ وہ 4 FF کی کمان سنبھال لیں،
کیونکہ اس کے اصل کمانڈنگ آفیسر عباسی کی جگہ عارضی طور پر لیفٹیننٹ کرنل ممتاز ملک نے کمال سنبھالی تھی اور وہ اب واپس ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر جا چکے تھے۔ کرنل سرفراز 13 اور 14 دسمبر کی درمیانی رات کو اپنی بکھری ہوئی نفری کو تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ ایک پکے مکان کے برآمدے میں سے گزرتے ہوئے ان کا پاؤں پھسلا۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو یہ تازہ انسانی خون تھا جو مکان کے دروازے سے بہتا ہوا برآمدے میں پھیل گیا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو رات کے اندھیرے میں ڈھیر سارے زخمی جوان بے یار و مددگار کراہ رہے تھے۔ ابتدائی مرہم پٹی تو درکنار، انہیں ہمدردی کے 2 بول بھی میسر نہ تھے۔ ہماری فوج نے بوگرا میں 3 روز تک گولہ باری سہی، لیکن اس عرصے میں سپاہیوں کا مورال بہت متاثر ہو چکا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یوں پڑے پڑے وہ کب تک مار سہتے رہیں گے، اور ان میں سے جو زخمی ہو جائیں گے وہ کس مکان کی تاریکی میں اپنا خون دیتے رہیں گے، جو شہید ہو جائیں گے ان کی لاشیں کہاں جائیں گی۔ 16 دسمبر کا سورج طلوع ہوا تو دشمن بوگرا کے شمالی کنارے پر ریلوے کراسنگ تک پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے وہ لاؤڈ سپیکر پر بار بار اعلان کر رہا تھا کہ جنرل نیازی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، جنگ بند ہو چکی ہے، آؤ اپنے ہتھیار ڈال دو اور اپنی جان بچاؤ، ناحق خون بہانے کا کیا فائدہ، آؤ ہتھیار جمع کراؤ اور سلامتی کی گارنٹی لو، وغیرہ۔ تعجب کی بات کہ ہمارے سپاہی یہ اعلان سن کر اپنی اپنی رائفل بغل میں دبائے دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ بریگیڈیئر تجمل کو خبر ملی تو وہ ان کالی بھیڑوں کے کردار پر بہت برہم ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح ہتھیار ڈالنے کا کوئی جواز نہیں۔ اتنے میں ایک اسٹاف آفیسر ان کے پاس جنگ بندی کا پیغام لایا جو ایسٹرن کمانڈ کی طرف سے ابھی موصول ہوا تھا۔ اس پر بریگیڈیئر تجمل نے سپاہیوں کو اپنے حال پر چھوڑا اور خود بوگرا سے مغرب کی جانب نکل گئے۔ وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ مکتی باہنی کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے ان کی خوب خبر لی۔ جب وہ قیدی بن کر بھارتی افسروں کے سامنے لائے گئے تو ان کے بازو کی ہڈی ٹوٹ کر گلے کا ہار بن چکی تھی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔